میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دو کام کر لو ہر عبادت کے ساتھ۔ ایک، اس عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر، اور اپنی تقصیر پر، اپنی کوتاہی پر استغفار۔ اگر یہ کام کرتے رہو گے تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ راستہ طے ہوتا جائے گا، اور ایک وقت آ جائے گا، ضرور آ جائے گا انشاءاللہ، کہ تم احسان کے مرتبے تک پہنچ جاؤ۔ ہوتا کیا ہے کہ غفلت کے ساتھ اٹھ کے چلے گئے۔ ارے بھائی، نماز کے بعد ذرا سا ایک اس نماز کے اوپر نگاہ بازگشت ڈال لو، یعنی اس کا ذرا تصور کرو کہ میں نے یہ 4 رکعتیں پڑھی تو کس طرح پڑھی، اور اس کے اوپر نگاہ بازگشت ڈالتے ہوئے پہلے اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر لو، اور شکر ادا کر لو کہ یا اللہ، آپ نے جس طرح بھی توفیق دی، آنے کی توفیق دے دی، اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق دے دی، اے اللہ میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آنے کے بعد آپ کے دربار کا جو حق تھا وہ تو کہاں ادا ہوتا، جو کم سے کم مطالبہ ہونا چاہیے تھا وہ بھی مجھ سے پورا نہ ہو سکا۔ دیکھو، خشوع کا اعلیٰ مقام تو وہ ہے جو حدیث میں فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر نہیں دیکھ رہے تو کم از کم وہ یہ خیال کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ مقام تو یہ ہے کہ پوری نماز میں اول سے لے کر آخر تک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے، اور یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ادنا درجہ کیا ہے؟ ادنا درجہ یہ ہے کہ کم از کم جو الفاظ تم زبان سے نکال رہے ہو، دھیان ان الفاظ کی طرف۔ جب الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کہا، تو دھیان ان الفاظ کی طرف ہو۔ میں نے یعنی پتا ہو کہ میں الحمدللہ رب العالمین کہہ رہا ہوں، الرحمن الرحیم کہہ رہا ہوں۔ اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتے ہیں، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشوع کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے انسان، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو۔ مجھے نکال رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بس مشین چل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پھیر دیا، بلکہ دھیان ان کی طرف ہو، الفاظ کی طرف ہو۔ یہ ادنا درجہ ہے۔ اور جہاں ذہن بھٹک جائے، خیالات آنے لگے، پھر دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے، یہ ادنا درجہ ہے خشوع کا۔ اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی کرتا رہے۔ تو یہ کوشش ادنا درجہ کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا، تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے سنت ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے۔ ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا۔ تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھ سے کوتاہیاں ہوئی، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر، وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ، چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی۔ جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس مایوسی کو دور کرنے کا راستہ کیا ہے، اور اس سمت میں آگے بڑھنے کا راستہ کیا ہے۔ ایک طرف تو حمد کرے بندہ، شکر ادا کرے، دوسری طرف استغفار کرے۔ شکر اس کی توفیق پر، استغفار اپنی کوتاہی پر۔ تو میرا اللہ تبارک و تعالی شکر کے بارے میں وعدہ کیا ہے کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، یہ وعدہ ہے کہ نہیں؟ کس کا وعدہ؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ تو جب تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، یعنی تم نے اس پر شکر ادا کر لیا کہ میں نے نماز آ کر ادا کی ہے، اے اللہ آپ کی توفیق سے اس پر شکر ادا کر لیا، تو اور توفیق دوں گا، اور توفیق دوں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ نماز مثلاً پڑھنا شروع کیا، پہلے تو نماز سے بھاگتے تھے بچپن میں، جب اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی توفیق دی، پڑھتا رہا، تو کیا ہو گیا؟ اب نماز کے بغیر چین نہیں آتا ہے کسی نمازی کو۔ نماز کا وقت آ جائے اور گزرنے لگے نماز کا وقت، چین آئے گا؟ کسی نمازی کو چین نہیں آئے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں سفر میں، تو سفر میں تشریف لے جاتے ہوئے راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، کیا فرماتے ہیں؟ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں چین عطا کر دے، چین دے دے، راحت دے دے نماز پڑھ کر، یعنی نماز پڑھوا دے تو چین آئے، اس کے بغیر ہم بے چین ہیں، ہمارا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا کہ کسی طرح میں نماز پڑھ لوں۔ تو آدمی ایسا ہو جاتا ہے کہ چین نہیں آ رہا۔ یہ کیا ہوا؟ جو توفیق شروع میں ہوئی تھی کہ اس وقت زبردستی بغیر دل نہیں چاہ رہا، دل گھبرا رہا ہے، لیکن بندے نے اس کی پرواہ کیے بغیر نماز میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ یہ توفیق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی تھی، اس پر جب بندے نے شکر ادا کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس نماز کی طرف توجہ اور نماز کی فکر اور اس کا خیال یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ نمازی کو بغیر نماز پڑھے چین نہیں آتا۔ تو یہ
शुक्र की खासियत तो यह है कि अब शुक्र किया तुमने और तुम्हें तौफीक देंगे, अब शुक्र किया और तौफीक देंगे। और इस्तिग़फ़ार का खासा यह है कि बंदा कितने बड़े से बड़े गुनाह लेकर पहुंच जाए उस दरबार में, बड़े से बड़ा गुनाह लेकर पहुंच जाए, और सिद्क़ दिल से, नेक नियति से, आजिज़ी से और अपनी बेचारगी से बारी ताला से कहते अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाह मैं माफ़ी मांगता हूँ, जो कोताही हुई अब मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो ये इस्तिग़फ़ार ऐसी चीज़ है कि मेरा मौला उसके ऊपर माफ़ी का उसने वादा कर रखा है। वहाँ शुक्र पर वादा ये कर रखा है कि और दूंगा, यहाँ इस्तिग़फ़ार पर ये वादा कर रखा है कि तुम्हारी गलतियां माफ कर दूंगा। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। तो जो अल्लाह तबारक व तआला ये वादा कर रहे हैं कि मेरी रहमत से मायूस ना होना, या इबादी अल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम, ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जान के ऊपर जुल्म किया है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह जल्ल जलालहू की रहमत से मायूस ना होना, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ कर देगा तुम्हारे, ये वादा कर रखा। इतना आसान काम अल्लाह ताला ने बंदे को अता फरमा दिया है। जब शैतान डसे, जब नफ्स के फरेब में इंसान मुब्तला हो, कोई भी गलती उसे सरजद हो, फरमाते हैं दरवाजा मैंने खोला हुआ है, आ जाओ, आके इस्तिग़फ़ार कर लो, कह दो या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, सिद्क़ दिल से कह दो और सच्चे दिल से, आजिज़ी के साथ, बेचारगी के साथ, अब्दियत के साथ कह दे बंदा के अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ़ करवा दे, या अल्लाह मुझसे गलती हो गई माफ़ फरमा दे, कहते हैं सब माफ़ कर दूंगा। माफ़ करने के क्या माना कि वो सारी कोताहियां जो तुमने की हैं वो मैंने माफ करके तुम्हारा पर्चा साफ कर दिया, तुम्हारा सफा साफ कर दिया। तो जो बंदा नमाज के बाद ऐसे ही उठ के न चले जाओ खुदा के लिए, नमाज के बाद थोड़ा सा बैठकर, एक तो जो तस्बीहात है मसनूना है वो तो होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा निगाह बाज़गश डाल लो नमाज के ऊपर कि अल्लाह मैंने नमाज पढ़ी, एक तो मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, तौफीक दे दी आपने, कम से कम ज़ाहिरी शक्ल नमाज की मेरी करवा दी आपने अपने फजलो करम, वो भी मेरी बस से बाहर था, आपने अपने फजलो करम से करवा दी। दूसरे मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, काहे पर करता हूँ, जो मैं न मुझसे कोताहियां हुई हैं इस नमाज के अंदर, उन पर इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ये करके देखो, हर नमाज के बाद कितना वक्त लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट, और जरा सा अगर थोड़ा सा और बढ़ा लो कि अपनी उन 4 रकतों का जायजा लेके देखो, मैंने तकबीर तहरीमा ठीक से अदा की थी, मैंने सूरह फातिहा ठीक से पढ़ी थी, मैंने रुकू सही तरीके से किया था, मैं क़याम सही तरीके से किया था, मैंने सजदा सही तरीके से किया था, और साथ में ये कि मेरा ध्यान कहाँ था, मेरा दिल कहाँ था, दिमाग कहाँ था, इसका ज़रा सा जायज़ा ले लो। तो बहुत सारी जगह पर तुम्हें नज़र आएगा कि यार ये तो नमाज तो पढ़ी बेशक, लेकिन मुझसे ना अल्फाज की तरफ ध्यान हो सका, ना अल्लाह ताला की तरफ ध्यान हो सका। तो जब ये तसव्वुर आए तो शर्मिंदगी तो होगी, नदामत होगी, उस नदामत के लिए कह दो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के सामने बार। तो एक तरफ हम्द शुक्र, एक तरफ इस्तगफार, ये दो चीजें मिलकर तुम्हारी उस नमाज को पहली नमाज से बेहतर बना देगी। और जितना ज्यादा करोगे, रोजाना करोगे, हर नमाज के बाद करोगे, तो इंशाअल्लाह देखना कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमत का मामला होगा। और फिर आइंदा तुम्हारे नमाज के अंदर जो खुशू है,
اس کی مقدار بھی انشاءاللہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی۔